city of motivation. فرض کریں ایک شخص آپ کے پاس ایک تختہ لے کر آتا ہے اور وہ اس تختے کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے اور آپ کو 100 پاؤنڈ کی پیشکش کرتا ہے۔ کام صرف یہ ہے کہ تخت کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک قدم رکھتے ہوئے چلتے جانا ہے۔ آپ 100 پاؤنڈ کی خاطر یہ کام کرنا پسند کریں گے؟ مجھے یقین ہے کہ آپ اس کام کے لیے فوراً تیار ہو جائیں گے۔ اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ یہ کام ایک 3 سالہ بچہ بھی کر سکتا ہے۔ غور کریں، صرف 7 سیکنڈ بعد آپ رقم گن رہے ہوں گے اور حیران ہوں گے کہ خدا نے کس طرح آپ پر مہربانی کی ہے۔ لیکن فرض کریں اگر یہ تختہ 2 چٹانوں کے درمیان آدھے میل گہرے کھڈے پر ایک پل کی مانند رکھا گیا ہو، نیچے ایک دریا بہہ رہا ہو اور دریا میں خوفناک مگرمچھ نظر آ رہے ہوں، تو کیا آپ اب بھی 100 پاؤنڈ کی خاطر اس تخت پر چلنا گوارا کر لیں گے؟ میرا خیال ہے نہیں۔ 200 پاؤنڈ نہیں، 500 پاؤنڈ۔ اب شاید آپ اس کی پیشکش پر سوچیں، لیکن عمل پر پھر بھی خود کو آمادہ نہ کر پائیں گے۔ اب ذرا غور کریں، فاصلہ نہیں بدلا، تختہ نہیں بدلا اور نہ ہی تخت پر چلنے کی صلاحیت آپ میں ختم ہوئی، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کی پیشکش ترک کر دی۔ آخر کیوں؟ اس کا جواب صرف ایک ہے اور وہ ہے آپ کے خیالات کی تبدیلی۔ ان 2 موقع پر صرف خیالات میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ پہلی مرتبہ تخت پر چلنے کا خیال بہت واضح اور آسان تھا، دوسری مرتبہ آپ کے ذہن میں ناکامی کے خیالات آنے لگے اور آپ کی نظروں کے سامنے موت کا منظر چھانے لگا۔ پہلی پیشکش میں آپ نے اپنے خیال میں کوئی خطرہ محسوس نہیں کیا، اس لیے آپ تخت پر چلنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن دوسری پیشکش میں آپ نے بہت خطرے محسوس کیے اور یہی وجہ تھی آپ تخت پر نہیں چل سکے۔ اگر آپ دوسری پیشکش قبول کر کے تخت پر چلنے کے لیے تیار ہو جاتے، تب بھی آپ کے نیگیٹو خیالات آپ کو نیچے گرا دیتے۔ صرف یہی نہیں، زندگی کے معاملات میں بھی یہی اصول ہوتا ہے۔ کامیابی کا سب سے بڑا تعلق ذہن کے رویے سے ہے اور اس رویے کا آغاز اس احساس سے ہوتا ہے کہ ہمارے خیالات کیا ہیں۔ ملکہ وکٹوریہ کے زمانے کی بات ہے، اس دور میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ شخص 4 منٹ میں 1 میل نہیں دوڑ سکتا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، کھلاڑی اس ٹارگٹ کے قریب تر آتے گئے، لیکن اچھے سے اچھا کھلاڑی بھی اس حد تک نہ پہنچ سکا۔ پھر ڈاکٹر بینسٹر آیا، اسے یقین تھا کہ یہ کوئی اصول نہیں، صرف انسانی ذہن کا خیال ہے۔ اس نے خوب محنت کی اور آخرکار کامیابی نے اس کے قدم چومے۔ اگرچہ یہ بہت ہی غیر معمولی کامیابی تھی، لیکن کچھ ہی عرصے میں بے شمار کھلاڑی 4 منٹ سے کم وقفے میں 1 میل دوڑنے لگے اور آج یہ معمولی بات سمجھی جاتی ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ دنیا بھر کا کوئی کھلاڑی 4 منٹ میں 1 میل نہیں دوڑ سکتا تھا، اور اب وقت یہ ہے کہ بے شمار لوگ ایسا کر سکتے ہیں۔ حالانکہ لوگوں کے جسم وہی ہیں جو پہلے تھے، وہی دل، وہی فاصلہ، وقت بھی وہی، تربیت کے طریقے بھی وہی اور جوتے بھی وہی۔ فرق صرف یہ ہے کہ پہلے 4 منٹ میں 1 میل دوڑنے کے خیال کو ناممکن تصور کیا جاتا تھا، لیکن جب ڈاکٹر بینسٹر نے ذہن کی اس حد کو پار کیا تو لوگوں نے جان لیا کہ اصول ہمیشہ رہنے والا نہیں، اور پھر سب نے اپنا ذہنی رویہ بدل ڈالا۔ ہم اپنے ذہن کا زیادہ سے زیادہ 10% استعمال کرتے ہیں، حتیٰ کہ آئنسٹائن جیسا ذہین سائنسدان بھی اپنے ذہن کا 10% سے کچھ ہی زیادہ حصہ استعمال کرتا ہے۔ اگر آپ بھی آئنسٹائن کی طرح ذہین بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں، بلا وجہ اپنے ذہن پر سٹریس دے رہے ہیں، اصولی طور پر آپ آئنسٹائن سے 10 گنا ذہین بن سکتے ہیں۔ یونانی سائنسدان ارشمیدس دنیا کا پہلا شخص تھا جس نے لیور کا اصول دریافت کیا، جس کے تحت ایک انسان اپنی طاقت سے زیادہ وزنی چیز اٹھا سکتا ہے۔ اس سائنسدان کی ول پاور اس قدر مضبوط تھی کہ اس نے دعویٰ کر دیا کہ وہ دنیا کو اپنی مرضی سے ہلا سکتا ہے۔ اس نے کہا، اگر مجھے پاؤں ٹکانے کی جگہ دے دو تو میں کرۂ ارض کو اٹھا سکتا ہوں۔